السلام علیکم عزیز ناظرین، اب حاضر ہے اپنے چینل پی ایس آر پٹھان اسٹوری ریڈر پہ، اور بگوڑا کی سیکنڈ پارٹ اب آج ہم ریڈ کریں گے۔ تو چچا فاضل کے کمرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ چچا ابو کے پاس بیٹھے ہیں، میں نے اسے آواز دی، وہ سر ہلا کر ابو کے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ میں بھی جلدی سے اس کے پیچھے کمرے میں پہنچ گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بھائی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، مجھے محمد جان کی تیز آواز سنی، جسے میرے اندیشوں کی تصدیق تھی۔ چچا آج بھی پھر چودھریوں کے مویشی ہمارے فصل میں گھس گئے تھے۔ میں نے اکبر خان سے شکایت کی تو وہ الٹا میرے گلے پڑ رکھا، کہہ رہا تھا جاؤ تم رپٹ لکھوا دو یا کچھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ دیکھو بھائی جان، چچا محمد جان کو جواب دینے کے بجائے ابو جان سے مخاطب ہوئے، میں اس زمین کی بات کر رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی انور کے خان کے مویشی وقتاً فوقتاً ہماری فصل کا بیڑا غرق کرتے رہتے ہیں۔ یہ چکر 7-8 مہینے سے چل رہا ہے۔ پہل تو میں نظر انداز کر دیا، بجائے اس کے کہ بیٹے احتیاط سے کام لیتے، وہ بالکل بے پرواہ ہو گئے ہیں۔ پھر میں نے انور خان سے شکایت کی، لیکن وہ ہنس کر ٹال کہہ رہا تھا بھائی تمہاری زمین چاروں طرف سے ہماری زمین میں گری ہوئی ہے، یہ میں بھیج دو، اس کے بدلے جنگل کی زمین لے لو۔ مگر میں سختی سے انکار دینے پر بولا چلو ہم احتیاط کریں گے۔ ابھی اس بات کو 2 دن نہیں گزرے، آج پھر یہ واقعہ ہو گیا۔ ابو جان لمبی سانس لے کر لحاظے کے لیے سوچ میں پڑ گئے۔ میں اسی اسنا میں آگے بڑھ کر چچا کو پانی پیش کر دیا۔ فاضل چند مزید دن دیکھو، پھر کچھ کرتے ہیں۔ ابو جان 8 مہینے سے تو دیکھ رہے ہیں، بھائی محمد جان پست آواز میں بولا، لیکن صاف نظر آتا کہ اس نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول کیا ہے۔ لیکن یہ صرف اس کی نہیں، ہم تمام بھائی کہتے تھے کہ ابو جان سے دب کر بات کرتے تھے۔ چچا فاضل سے البتہ ہم ہر قسم کی گفتگو کر لیتے تھے۔ اب انہوں نے ہمیں بزدل سمجھنا شروع کر دیا۔ پچھلے ہفتے ہماری ایک گائے غلطی سے ان کے کھیت میں چلی گئی تھی، انہوں نے اتنی پٹائی کی اس کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے ہیں۔ اور تو اور آج اکبر خان کہہ رہا تھا کہ یہ زمین سیدھے طریقے سے ہمارے حوالے کر دو، نہ لینے کے اور بھی طریقے ہمیں آتے ہیں۔ خیر ہے پتر، چند دن صبر کر لو، ان کے لینے کے طریقے بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد دینے کے طریقے ان کو دکھائیں گے۔ محمد جان بھائی، جی ابو جان، کہہ کر کمرے سے نکل گئے۔ میں بھی اس کے پیچھے باہر آیا۔ بھائی محمد جان تو نے اسے کچھ کہا نہیں؟ جب ہم ابو کے کمرے سے تھوڑے دور آئے تو بھائی نے کہا کہ ابو جان یہ چچا فاضل نہ سن سکے، بس اس کی تڑیا سن کر چچا سے شکایت کرنے چلے آئے۔ وہ اکیلا کہاں تھا فوجی صاحب، 2 مشٹنڈے اور بغیرت پہلوان جو زندگی میں کبھی کشتی نہیں جیتے وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور میں اکیلا تھا۔ ابھی تک وہ وہی رہے ہوں گے، میں نے صرف سوال کیا۔ تو اور کیا، شام تک وہی پھرتے ہیں، ایک ڈیرا بنایا ہوا ہے جہاں گرمیوں میں بنگ اور سردیوں میں چرس کا دور چلتا ہے۔ چلو پھر انہی کی طرف چلتے ہیں، میں بیرون دروازے کا رخ کرتے ہوئے بولا۔ یار فوجی ابو کو پتہ چل گیا تو خفا ہوں گے۔ محمد جان نے مجھے روکنے کی واجبی سے کوشش کی۔ ابو جان کو پتہ نہیں چلے گا، ہم کون سا ہتھیار لے کے جانا ہے۔ پھر چلو، اللہ نے چاہا اس نے میرے ہمراہ قدم بڑھا دیے۔ چودھری انور خان ہمارے گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار تھا۔ اس کے 2 بیٹے اکبر اعظم خان اور ان سے دونوں سے چھوٹی ایک بیٹی شیلا بھی تھی۔ دونوں بھائی کوانے پر لے درجے کے بدتمیز اور جھگڑالو تھے۔ ان کی بہن کے متعلق سنا تھا کہ شہر میں اپنے ماموں کے پاس رہتے ہوئے MBBS کر رہی ہے۔ چودھری انور خان ایک دفعہ ناظم بھی منتخب ہو چکا تھا، اپنے آپ کو بڑی توپ شے سمجھتا تھا۔ اس کے بیٹے اس سے بھی چند قدم آگے تھے۔ بھرتی سے پہلے بھی چونکہ میں زیادہ تر پڑھائی لکھائی میں مشغول رہا اور بھرتی ہونے کے بعد پردیسی ہو گیا، اس لیے چودھری اور اس کے خاندان کے متعلق میری معمولی سی واجبی معلومات تھی۔ محمد جان بھائی ان کے متعلق کافی معلومات رکھتا تھا، جو اپنی زمینوں تک پہنچتے ہوئے وہ میری گوش گزار چکا تھا۔ اس وقت ان درختوں کے جھنڈ میں بیٹھے جیسے ہی چودھری کا ڈیرا نظر آیا، محمد جان نے انگلی سے درختوں کے جھنڈ کی طرف اشارہ کیا۔ دور سے ہی چارپائی پر بیٹھے 3 بندے نظر آ رہے تھے۔ تینوں کا رخ ہماری سمت ہی تھا، لیکن ہمارے قریب پہنچنے پر انہوں نے اٹھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ کرم شاہ، آج تو اپنے ڈیرے پر سرکار نظر آ رہی ہے۔ اکبر نے اپنے ساتھ موجود دونوں چیلوں میں سے کسی ایک سے مخاطب ہوا۔ جی چودھری جی، وہ دونوں یک زبان بولے۔ اس میں کرم شاہ کو نہ پہچان سکا، وہ کون ذات شریف ہے؟ انتوں نے میں اکبر خان کون ہے؟ میں نے سلام کی بجائے محمد جان بھائی سے مستفسر ہوا، حالانکہ اکبر خان واضح طور پر چہرہ بشرے اور لباس سے پہچانا چاہ رہا تھا، لیکن میرا مقصد اکبر خان کی بے عزتی سے تھا، اس لیے میں نے اسے چودھری اکبر خان کے بجائے صرف اکبر کہا۔
میں ہوں چودھری اکبر خان فوجی صاحب۔ اکبر خان چرپائی سے اچھل کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ اس کے اٹھتے ہی دونوں پہلوان بھی جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ اکبر خان ذیل ڈول میں امجد کا مشابہ تھا، البتہ ٹریننگ نے امجد کی باڈی کو مضبوط اور سخت کر دی تھی۔ اس کے برعکس اکبر خان کی باڈی سے نرمی جھلک رہی تھی۔ اگر اپنے آپ کو چودھری کہنے سے بندہ چودھری بن جاتا ہے تو پھر تو آرمی موجود سارے فوجی نائی میراثی بھی چودھری ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو چودھری کہتے ہیں۔ زبان سنبھال کر بات کروائے، اسے چیخ کر بولا۔ میں جان بوجھ کر کیکر لگا کر ہنس پڑا۔ میری ہنسی نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ تیری تو وہ غصے سے باولا ہو کر میری سمت دوڑ گا، لیکن ابھی مجھ سے 2-3 فٹ ہی دور تھا کہ میری بائیں ٹانگ حرکت میں آئی اور چھاتی پر لگنے والی ضرب سے اچھل کر چرپائی پر جا پڑا۔ اسے سنبھالو بھائی، محمد جان بھائی کو یہ کہتے ہوئے میں نے دونوں پہلوانوں کی سمت موڑا۔ اپنے حریف کا کمزور پہلو اپنے مطلوبہ نتائج مد نظر رکھو، طاقت کے بجائے اپنی عقل پر بھروسہ کرو، پہلے پن اپنے ہاتھ میں رکھو، دشمن کے حملے کرنے سے پہلے حملہ کر گزرو۔ اپنے استاد صوبیدار مراد صاحب کی یہ باتیں میرے دماغ میں اس طرح گونج رہی تھی جیسے وہ سامنے کھڑے لیکچر دے رہے ہوں۔ میں اڑتا ہوا گیا اور اس سے پہلے کہ دونوں پہلوان محمد جان یا میرے خلاف کوئی ایکشن لیتے میں اس کے سر پر جا پڑا۔ میرا مقصد چونکہ ان کو عارضی طور پر ناکارہ کرنا تھا، اس لیے ایک کی توڑی پر میں نے دائرے وار مکہ کاؤنٹر پنچ جڑ دیا اور اپنی جگہ گر گیا۔ اسی اثنا میں دوسرے نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا۔ میں چاہتا تو آسانی سے اپنا گریبان اسے چھڑا سکتا تھا، لیکن میں نے اس طرح کی کوئی کوشش نہ کی۔ جیسے ہی اس نے مجھے اپنے قریب کیا، میں نے بائیں گھٹنا اوپر اٹھا کر پوری قوت سے اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان وہ اوہ کر کی آواز سے نیچے جھکتا ہوا چلا گیا اور توڑی پر لگنے والی ضرب نے اسے بھی بے ہوش کر دیا۔ وہ خیر سے بیگانہ کر دیا۔ محمد جان اور اکبر خان دونوں گتم گتا تھے۔ جس وقت میں دونوں سرماؤں کو بے ہوش کر کے ان کی طرف مڑا، اس وقت محمد جان اسے نیچے گرا کر تابڑ توڑ مکے برسا رہا تھا۔ نیچے سے اکبر خان بھی اس کوشش میں مصروف تھا۔ بس بھائی جان، بس چھوڑ دے اس نمونے کو۔ میں نے محمد جان کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ تھوڑا دل تو یار ٹھنڈا کرنے دیتے ہیں۔ محمد جان پیچھے ہوتے ہوئے بولا۔ بائیں بھائی کی وہ بات کا جواب دیے بغیر اکبر خان کی طرف بڑھا جو محمد جان کے پیچھے ہٹنے پر اٹھ کھڑا تھا۔ چودھری صاحب، میں طنزیہ لہجے میں بولا، یہ بڑھ کے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، بندے کے اندر کچھ غیرت بھی ہونی چاہیے۔ یہ تجھے بہت مہنگا پڑے گا۔ شرمندگی اور غصے کی شدت سے اس نے بات نہیں ہو رہی تھی۔ میرا ہاتھ گھوما اور چہرے پر لگنے والی زوردار تپڑ سے وہ کول کے بل جا گیا۔ سن لو، اس کے بعد اگر ہمارے قید میں تمہارے مویشی گھسے، میرا فکرہ ادھورا ہونے کے باوجود مکمل تھا، اور اب جاؤ جو کر سکتے ہو کر لینا۔ رپورٹ درج کراتے ہو یا جرگہ بلاتے ہو؟ اکبر خان نے آہستگی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور نفرت بھری نظروں سے مجھے گھورنے لگا، لیکن کچھ کہنے سے گریز کیا۔ میں نے بھی چند لمحے سے گھورنے کے بعد محمد جان سے کہا، چلو بھائی فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ محمد جان بغیر کچھ کہے میرے ساتھ چل پڑا۔ دونوں پہلوانوں نے ابھی تک اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگلا دن خاموشی سے گزر گیا اور اس کا مطلب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ اکبر خان نے شرمندگی کی وجہ سے والد یا بھائی کو یہ بات بتانے سے گریز کیا۔ میں نے سارے دن محمد جان کے ساتھ زمینوں پر گزارے اور اکبر بھی اپنی زمینوں پر پھرتا نظر آیا، مگر آج وہ اکیلا تھا۔ وہ گھر پر میری آخری رات تھی اور صبح میں نے واپس جانا تھا۔ فلک جھپکنے میں 10 دن اپنا خیال رکھنا بھائی جان۔ میں نے احمد جان کو بھی سارے واقعے سے آگاہ کر دیا۔ گھر سے چلتے وقت میں نے محمد جان بھائی کو نصیحت کے انداز میں کہا، فوجی صاحب، وہ مسکرایا، آپ تو بڑے بھائی کی نصیحت بھی کرو گے؟ نصیحت نہیں، مشورہ دے رہا ہوں۔ جواباً میرے ہونٹوں پر ان سے ہاتھ ملا کر میں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باقی گھر والوں سے میں نے پہلے ہی رخصت لے لی تھی۔ حسب معمول میں نے کسی خاصے واقعے کے بغیر یونٹ پہنچ گیا اور جاتے ہی اپنے سینئر کو نیٹ پاس کا بتا دیا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، ابھی تو پہنچے ہو بھائی؟ سر، گھر میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے مدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ ابھی جانا ہے؟ وہ مستفسر ہوا۔ نہیں سر، کل صبح نکلوں گا۔ ٹھیک ہے، صبح ایس جی سی اور سینئر صوبیدار کو بتا دوں گا، پھر جیسی ان کی مرضی۔ میں نے سر ہلا کر اپنے کمرے میں آ گیا۔
کیونکہ بھائی نائٹ پاس کا کیا چکر ہے؟ کیا ابھی تک عدنان کی ماں سے جی نہیں بھرا؟ میرے کمرے میں داخل ہوتے امجد چیک کا، نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے چہرے پر شاہی سنجیدگی دے کر امجد بھی سنجیدہ ہو گیا، خیر تو ہے نا بھائی، مجھے بھی کچھ بتاؤ، میں نے سارے واقعہ اس کے گوش نظر کر دیا۔ تمہارے لے کے میں چودھری کہاں سے آ گئے؟ رانی سے پوچھی، یار ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے انہیں اپنے گاؤں میں ہی دیکھا ہے، محمد جان بھائی تو کہہ رہا تھا کہ ان کا اصل علاقہ گجرات ہے، وہاں سے اکبر خان کا دادا ہجرت کر کے یہاں بسا کیونکہ اس کا والد دوسری جنگ عظیم میں لڑتے ہوئے مارا گیا تھا، اور انگریز سرکار نے اس کے اکلوتے بیٹے کو ایک مربع زمین ہمارے علاقے میں لاٹ کر دی تھی۔ اس کے بعد اکبر خان کے والد بذاتے خود بھی کافی زمین خریدی اور گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار بن گیا۔ اچھا مٹی پا یار، اور سوچا بولا میں ذرا اپنی نیٹ پاس کا بتا دوں۔ نیٹ پاس؟ میں نے تب سے ہوا، ہاں یار نیٹ پاس تمہارے ساتھ جانا ہے، میں نے کچھ کہے اور پوچھنے سے پہلے ہی وہ کمرے سے نکل گیا۔ اگلے روز صبح سویرے ہم دونوں نائٹ پاس جا رہے تھے، میں نے امجد کو روکنے کی بہت کوشش لیکن اس نے میری بات سے ماننے سے انکار کر دیا۔ 2 دن کی روٹی نہیں کھلا سکتا کمینے، پیسے لے لینا کھانے کے، میں نے چوپی ساتھ لی۔ بس اسٹاپ پر اتر کر ہم دونوں حسب معمول پیدل چل پڑے۔ ابھی ہم گھر سے کچھ دور تھے کہ بھاگتا وہ گھر سے نکلا، اس نے ہاتھ میں رائفل پکڑی ہوئی تھی۔ کوئی گڑبڑ ہے؟ میں جان کو بھاگتا دیکھ کر امجد نے کہا، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے اپنی تیز رفتار کو تیز کرتے ہوئے بولا، اس نام ہے احمد جان بھائی نے ہمیں دیکھ لیا، اس لیے اس کا رخ ہماری سمت ہے۔ پوجی یار چودھری کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، چچا اور ابو جان بھی ادھر ہی گئے ہوئے ہیں، میں ہتھیار لینے آیا تھا۔ قریب آتے وہ بغیر ہمارے پوچھے بتانے لگا، چلو ادھر ہی چلتے۔ امجد نے کہا، ہمارا رخ زمینوں کی جانب ہو گیا۔ راستے میں امجد بھائی نے ہم سے تفصیلات بتائی جن کا لب لباب یہ تھا کہ صبح وہ اور محمد جان زمین پر گئے، انور خان اس کے دونوں بیٹوں کے دوست پہلے سے موجود تھے۔ جیسے ہی یہ پہنچے انور خان انہیں کہنے لگا کہ میری زمین کا وہ ٹکڑا جو ان کی زمین کے ساتھ ملا ہوا ہے ان کو بیچ دیا جائے اور اس کے بدلے ہم انور خان کی جنگل و کی زمین لے لیں، پھر یہ یا پھر رقم لے لیں۔ جواباً محمد جان نے کہا کہ اس کی انور خان کی جو زمین ہماری زمین کے ساتھ ملی وہ ہمیں بیچ دو۔ محمد جان کی بات پر انور خان نے کہا کہ ہم چودھری لوگ اپنی زمین اور بیٹی کا سودا کبھی نہیں کرتے۔ اس پر محمد جان بولا، تم چودھری تو ہم بھی کوئی چھوڑے نہیں ہیں۔ اس طرح باتوں باتوں میں غصے ہو کر انور خان محمد جان کو گالیاں بکنے لگا۔ مجھے محمد جان نے جواباً گالیاں تو نہ بکی کہ انور خان اس سے عمر میں بڑا تھا، البتہ احمد جان کو بھیجا کہ کچا چچا کو بلائے، اور جب وہ ادھر آیا تو ابو جان بھی ساتھ چلنے پر تیار ہو گئے۔ اس طرح وہ دونوں یعنی بھائی حاکم اور ابو جان چچا فاضل کو لے کر جب احمد جان آدھے راستے تک پہنچے تو اسے خیال آ کہ رائفل بھی ساتھ لے لیتے ہیں، اور رائفل لینے کے لیے واپس آ گیا۔ احمد جان کی بات ختم ہونے تک ہم زمینوں پر پہنچ گئے، پر لانگ بر دور سے ہمیں چچا فاضل کی گرجدار آواز سنائی دی، انور خان تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ حد سے نہیں بڑھ رہا، اصولی بات کر رہا ہوں۔ انور خان کی آواز میں بھی کافی بلند تھی۔ یہ کون سا اصول ہے چچا؟ فاضل داڑا، زبردستی ہماری زمین خریدنے کی کوشش کو تم اصولی بات کہہ رہے ہو؟ میں تمہارے قید کی منڈیر پر چاروں طرف پیرا کڑا نہیں کر سکتا۔ انور خان کی ترقی بترقی بولا، ہمارے مویشی تھوڑا سا قریب آتے تو تم آسمان سر پر اٹھا لیتے ہو، تمہارے مویشی تمہارے اپنے قید میں کیوں نہیں جاتے؟ حاکم بھائی بولا، اس وقت تک ہم ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ انور خان کے ساتھ اس کے دونوں بیٹوں کے علاوہ 4 بندے اور بھی کھڑے تھے۔ ہمارے پہنچتے ہی دونوں طرف کے بندوں کی تعداد برابر ہو گئی۔ چاچا فاضل اور ابو ایک لمحہ ہماری جانب دیکھنے کے بعد دوبارہ انور خان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ محمد جان کا چہرہ بھی دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ اس کے برعکس اکبر خان اور اس کے دونوں ساتھی گھبرا گئے۔ جانو اس کی مونچھ دیکھ یار، جیسے بلی نے منہ میں چوہا پکڑ لیا رکھا ہو۔ انور خان کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی ہم جتنے پل جڑی چھوڑی، اس نے اپنی آواز اس طرح کی تھی لیکن اس کے باوجود وہاں پر موجود تمام افراد نے یہ بات سن لی۔ تمہاری یہ جرت کہ ابو جان کے متعلق ایسی بات کہو؟ وہ اعظم خان غصے سے امجد کی طرف بڑھا۔ اس نے امجد کی ظاہری جسامت کو دیکھ کر غلط اندازہ لگایا تھا، اس کے باوجود امجد اعظم قد میں برابر تھے۔ جسمانی لحاظ سے اعظم خان وزنی تھا اور اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی روکتا وہ امجد کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن یہ قربت اسے بہت مہنگی پڑی تھی یار۔ چھاتی پر لگنے والی ٹوکر سے وہ اچھل کر پیچھے جا گرا۔ لڑو مت لڑو مت۔ ابو جان جو کافی دیر سے خاموش کھڑے تھے جلدی سے بولے، لیکن ابو کی نصیحت صرف ہمارے لیے کارگر ہو سکتی تھی، غیروں کے لیے نہیں۔ اس لیے ان میں موجود نئے بندے امجد کی طرف بڑھے۔ نئے بندے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکبر خان کے ساتھ موجود اس کے دونوں پہلوان جن کا ٹاکرا میرے ساتھ ہو چکا تھا، انہوں نے اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔
وہ دونوں امجد کے قریب پہنچتے میں نے اپنی جگہ سے اچھلا اور ان دونوں پر جا پڑا۔ اسے پیٹھ پر گھٹنا مارتے ہوئے میں نے دوسری کی ٹوڑی پر لپٹ پنج جڑ دیا۔ وہ دونوں بھی آرام سے اعظم کی جگہ لیٹ گئے۔ اس وقت اعظم کھڑا ہوا، سوچ میں پڑ گیا کہ حملہ کرے یا اپنے بھائی اکبر کے ساتھ آرام سے کھڑا ہو جائے۔ اس مشکل چچا فاضل و بھائی حاکم نے آسان کر دی کہ حاکم بھائی نے مجھے پکڑ لیا۔ اور چچا فاضل نے امجد کو نہیں پتر جھگڑا نہیں کرتے۔ چچا فاضل مدبرانہ لہجے میں بولا، چچا جھگڑا ہم نے نہیں، انہوں نے شروع کیا ہے۔ اپنے بیٹے اور اس کے دوستوں کا حشر دیکھ کر انور خان نے چپی سے ہاتھ لی تھی۔ انور خان، اب تجھے یقین آ گیا نا کہ زمین تجھے نہیں مل سکتی؟ ہمارے پیچھے ہٹانے پر ابو جان نے سے مخاطب ہوئے۔ ہاشم جان، یہ تو وقت بتائے گا۔ انور خان ابو یہ کہہ کر اپنے بیٹے کی طرف بڑھا، چلو بیٹا چلتے ہیں۔ وہ تمام ہمیں کینتوز نظروں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے۔ چلو ہم بھی چلیں بھائی، حاکم آہستہ سے بولا۔ ہم تمام بھی واپس آ گئے۔ تم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ گھر پہنچتے ہی چچا فاضل مستفسر ہوا۔ وہ چچا، امجد کا جی چاہ رہا تھا عدنان کے ساتھ ملنے کو۔ میں نے بہانہ گڑھا، اس کو چھٹی ملی تو یہ کہہ رہا تھا کہ عدنان سے مل کر گھر جائے گا۔ میں نے بھی ایک دن کی چھٹی لے لی تھا کہ یہ اکیلا خوار نہ ہوتا رہے۔ اور چچا سر ہلاتا ابو جان کے ساتھ اس کے کمرے طرف بڑھ گیا۔ اب انور خان جرگہ بلائے گا۔ بیٹھک میں بیٹھتے ہی امجد مستفسرہ ہوا۔ انور خان کس چیز کا جرگہ بلائے گا؟ حاکم بھائی حیرانی سے بولا۔ جرگہ تو ہم بلوائیں گے، کیونکہ جھگڑا کرنے میں پہلے انور نے خان نے کی تھی۔ کب بلوائیں گے؟ امجد نے دوبارہ سوال کیا۔ میں پوچھتا ہوں چچا جان سے، حاکم بھائی اٹھتا ہوا بولا۔ چھٹی کتنے دن کی ملی ہے؟ مجان متفسر ہوا۔ چھٹی کون سی بھائی، اس مسئلے کے لیے نائٹ پاس آئے تھے، خواہ اتنی تکلیف کی؟ محمد جان تکلف سے بولا۔ ہم موجود تو تھے۔ تکلیف کون سی؟ میں تو صرف انور خان کی دیدار کے لیے آیا تھا۔ وہ بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے یار، محمد جان ہنستے ہوئے بولا۔ تمام اسی بات پر ہنس پڑے۔ اگلا دن خاموشی سے گزرا۔ بھائی حاکم نے بتایا کہ اگر انور خان نے جرگہ نہ بلوایا تو اس سے اگلے دن ابو جان خود جرگہ بلوا لیں گے۔ لیکن اس دن انور خان کی طرف سے ایسی کوئی سرگرمی دیکھنے میں نہ آئی۔ اس سے اگلے دن ہماری واپسی تھی، لیکن امجد نے اصرار کیا کہ جرگہ سن کر چلے جائیں گے۔ یار ماجے لیٹ نہ ہو جائے، میں نے تشویش ظاہر کی۔ پہنچ جائیں گے یار، 5-6 گھنٹوں کا تو فاصلہ ہے۔ اور میں خاموش ہوں۔ شام کے وقت چچا فاضل گاؤں کے سرکردہ افراد کو اپنا مسئلہ بتا کر جرگہ بٹھانے کے متعلق بتا چکے۔ صبح 10 بجے کے قریب جرگہ شروع ہوا۔ انور خان اپنے دونوں بیٹوں اور 10-12 حامیوں کو لے کر 9:45 بجے قریب جرگے کی جگہ پہنچ گئے۔ سب سے پہلے چچا فاضل نے جرگے کے ارکان کے سامنے اپنے مسئلہ اور نقطہ نظر واضح کیا۔ اس کے بعد انور خان نے اپنا نظر بتانے کے ساتھ ساتھ اس دن والی لڑائی کو بھی موضوع بتایا کہ کس طرح ہم نے اس کے بیٹے اور بیٹے کے دوستوں کو زدکوب کیا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ مسئلے کا سارا الزام ہم پر آئے۔ آخر میں اس نے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا مطلب ہرگز نہیں تھا کہ ہاشم جان کی زمین ہتھیال ہے، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ اس کی زمین کے بدلے ہاشم جان منہ مانگی رقم یا من پسند زمین لے سکتا ہے۔ دونوں طرف کے دلائل سن کر جرگے کے ارکان مخمصے میں پڑ گئے اور آخر میں بھی فیصلوں کے کل متعلق زمین دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ فریقین اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ اب کیا کریں ماجے، فیصلہ تو کل پر ٹل گیا۔ کوئی بات نہیں یار، ایک دن لیٹ چلے جائیں گے، بڑی بے عزتی ہوگی یار۔ ایسے کرو تم چلے جاؤ اور میری چھٹی کا بتا دینا۔ میں تو جانے والا نہیں یار، البتہ تم جانا ہو تو تم جا سکتے ہو، وہ ختمی لہجے میں بولا۔ میں نے حجت بازی کرنے کے بجائے خاموش رہنے کو ترجیح۔ رات گئے امجد کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا، لیکن میرا دماغ اپنی جگہ پر حاضر نہیں تھا۔ مجھے اپنے لیٹ ہو جانے کا خیال ستا رہا تھا۔ مختلف قسم کے اندیشے میرے ذہن میں کل بلاتے ہوئے۔ انور خان کے ساتھ جھگڑے کا بھی کوئی حل نہیں نکل رہا تھا، جاؤ یا نہ جاؤ، اس نے کی اس بات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ جانو صاحب، امجد نے بیزاری سے بولا، میں گندم کی بابت پوچھتا ہوں، تمہارا جواب چنے کے متعلق ہوتا ہے، بکری کے استفسار پر بینس کے متعلق بتاتے ہو۔ یقیناً تمہیں نیند آ رہی ہے، عدنان کی ماں یاد آ رہی ہے، اس لیے آپ کی بڑی مہربانی، آپ تشریف لے جائیں اور مجھے بھی سونے دیں۔ میں خاموشی سونے کے لیے چلا آیا۔ سعدیہ نے بھی میری ذہنی حالت بھانپ لی، کیونکہ اس کے ساتھ بھی میری گفتگو وہاں تک محدود رہی۔ پریشان کیوں ہو؟ وہ میرے بال میں انگلی پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پریشانی کیسی؟ میں سے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن وہ عورت کی جو ٹال جائے۔ عورت نام یہ ایسی صنف کا ہے جو مرد کے درد کو سمجھے، اس کے زخموں پر پیار کا مرہم رکھے، اس کے ذہن سے بدگمانی اور شکر رفع کر، لیکن شرط یہ کہ وہ مرد سے محبت کرتی ہو۔ تو معزز ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ تو حاضر ہوں گے
تیسری قسط کے ساتھ انشاءاللہ عزیز اجازت دیجیے اپنے پٹھان بھائی کو.